بالکل سر جھکا کے بات کرنے لگا ہوں، نبی کے نام کا رقص عاشقوں کو نصیب ہوتا ہے، بد نصیبوں کو کیا پتہ، لیکن یہ بناوٹی نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ وہ احد سرکار نے فرمایا ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، دوسرے پلڑے میں ہو عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں، احد کا وزن تھوڑا ہوگا، پنڈلیوں کا وزن زیادہ ہوگا۔ میں جناب عبداللہ ابن مسعود کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، موٹے بندے کی پنڈلیاں بھی ہوں تو 4-5 کلو سے زیادہ نہیں ہوتی، اور اگر سوکی پنڈلیاں ہوں تو پھر کتنا کلو ہوگی؟ اب آپ ادھر ادھر دیکھ کے ٹینشن فری ہو کے میری بات سنیں، اگر موٹے بندے کی پنڈلیاں بھی 5-6 کلو سے نہیں بڑھتی، جناب عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں وہ تو سوکی تھیں، تو پھر احد 1.5 پاؤ کا تو ہوگا۔ اچھا بندے پڑھے لکھے ہو، صدقے جاؤں آپ بولے کیسے ہیں؟ اب میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں حضرت کی موجودگی میں، اور میرے دل والی سائڈ پہ بیٹھے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں مولویو تم پر خدا کے قہر کی بجلی گرے، جس محمد کی نسبت والی پنڈلیاں تم نہیں تول سکتے، اس محمد کو تولنے پہ لگے ہوئے ہو۔ اگر آپ اگلا ایک منٹ اگر اگلا جملہ میرا سن کے بولیں گے نا پھر بڑا مزہ آئے گا، بھائی پنڈلیاں تو لیں گی نا، یا رسول اللہ احد سے زیادہ وزنی ہے، فرمایا وزن صرف پنڈلیوں کا نہیں ہوگا، صحابی ہے نا، نسبت صحابیت کا وزن ہوگا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جس مدنی کے پیار کی نسبت کو کوئی نہیں تول سکتا، اس محمد کے خون کو کون تولے گا؟ جڑے جڑے بندے نبی پاک دے خون تے بول سکتے اچھی ایک باری سبحان اللہ آکھو، ہاتھ چک کے آکھو، ہاتھ چک کے آکھو۔ اگلا جملہ کہہ دوں، اور اگر کہہ دوں تو آپ نے بولنا بھی ہے، میرے نبی نے ایک عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کے وزن کے لیے یہ فرما کے دنیا کو بتا دیا، اے حیا والے نبی کے غلاموں کو تولا نہیں کرتے، باوفا ہو کے ان کی شان میں بولا کرتے ہیں۔ خدا کی لعنت اس نظریے پر جو نبی تولے، خدا کی لعنت اس نظریے پر جو علی تولے، خدا کی لعنت اس نظریے پر جو صدیق اکبر تولے۔ ظالم ترازو میں نہ نبی کے یار تولے جا سکتے ہیں نہ محمد کی آل تولے جا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، پوچھا گیا نبی پاک علیہ السلام سے کیفا تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم، یا رسول اللہ اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو دعوے تو کرتا ہے پاکوں سے محبت کے، علم و عمل میں ان جیسا نہیں۔ میرے وال تک کو کیا فقیہ اعظم کے سارے غلام اور ان کے مرید اور ان کے چاہنے والے فقیہ اعظم ہیں؟ عمل میں ان کی طرح ہیں، علم میں ان کی طرح ہیں؟ میں تھوڑا سا اور آگے چلتا ہوں، داتا صاحب کے سارے نوکر داتا صاحب کی طرح ہیں؟ آج کل بعض خشکی کے مارے ملنا پیدا ہو گئے، داتا صاحب والے تمہارے کام نہیں ہیں اور تمہیں پیار کا فائدہ دے گا۔ میں کہ خشکی کول رکھ تینوں میں دفنا چڈاں گا، پلیتا نبی نے مسئلہ دس دیتا ہے، تیرے دسن دی کیڑی لوڑ ہے؟ اسی گل غلامہ دی کرنے ہیں، تو داتا ہر کوئی داتا ہے؟ یہ بد عقیدہ لوگوں کا اثر ہے ہمارے مبلغین پر۔ جانشین فقیہ اعظم موجود ہیں شیخ الحدیث، تو جلوہ گر ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، جس صحابی کو شراب کی حد لگائی جا رہی تھی، دوسرے صحابی نے نفرت کا جملہ کہا، حضور نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو، اس لیے کہ یہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، رسول سے بھی پیار کرتا ہے۔ عمل کی کمزوری اور چیز ہے، محبت اور چیز ہے۔ میں یہ مان سکتا ہوں سنی کمزور عمل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم سنی غدار نہیں ہو سکتا۔ سلام اس عقیدے کی عظمت کو کہ 15ویں صدی آ گئی، آج بھی سنیوں میں غداری نہیں ہے، پاکوں پہ جان نثاری ہے۔
آج میں ایک صاحب کا جملہ پڑھ رہا تھا اور میرا بڑا دل دکھا ہے. میں قبلہ صاحبزادہ صاحب سے بعد میں عرض کروں گا، آپ کے سامنے نام بھی نہیں لیتا. وہ بھی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور سنیوں کے ہیں بھی بڑے آدمی. اور وہ جملہ غوث پاک کی عظمت پہ لکھتے ہو، کہتے ہیں غوث پاک کی کرامات کا ذکر وائز کرتے ہیں اور یہ ان کی روزی کا مسئلہ ہے. تو میں کہتا تسی روٹی ٹکر کی تو کھاندے ہو، اور خشکی اور روٹی اپنے کول رکھ جڑی غوث اعظم نے کرامتاں بھی بیان نہ کرن دے. اسی تے فقیر ہاں، نوکر کی تے نخرہ کی. تو آڈے جو جڑا نہیں ہو نہ بولے، باقی سارے بولو، اونچی آواز سے بولو. اور خدا کے بندے غوث اعظم کا تذکرہ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ذکر الصالحین کفارۃ، جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں گناہ مٹتے ہیں. ارے غوث پاک نیکوں کے سردار ہیں. غوث جلی کی ولادت کا ذکر ہو، غوث جلی کی سیرت کا ذکر ہو، غوث جلی کی خطابت کا ذکر ہو، غوث جلی کے علم کا ذکر ہو، افتاء کا ذکر ہو، پڑھانے کا ذکر ہو، تدریس کا ذکر ہو، غوث جلی کے لباس کا ذکر ہو، ذات کا ذکر ہو، کرامات کا ذکر ہو. جو ذکر بھی ہوگا رحمت برستی رہے گی، گناہ مٹتے رہیں گے، کرم ہوتا رہے گا. پوچھا گیا یا رسول اللہ ان لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور میں اپنے نبی کے حکم کے بعد مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی خشکی کے مارے کو دیکھوں؟ میرے رسول نے فرمایا المرء مع من احب، جس سے پیار ہوگا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. لو میں اتنا بڑی آپ کو مبارکبادی کی حدیث سنانے لگا ہوں، اگر اس کے بعد بھی کسی کے چہرے پر خوشی نہ آئی تو اس کے مقدر میں خوشی نہیں ہے. جس سے پیار ہوگا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اب مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہے، سنیوں مقدر والے ہو حشر بڑا اچھا ہوگا. جن کو اپنے حشر کے بارے میں اپنے عقیدے کی وجہ سے یقین ہے وہ ضرور بولے حشر بڑا اچھا ہوگا. آپ کہیں گے کیوں؟ میں نے کہا رب نے جتنے ولی بنائے ہیں سنی کسی کا غدار نہیں ہے. جس کو جس سے پیار ہے حشر اسی کے ساتھ ہوگا. رب ہماری اوقات نہیں دیکھے گا، غوث جلی کی ذات دیکھے گا. اچھا آپ سنی لوگ بھی بڑے عجیب ہیں. آپ کو وہ بندہ کہتے نا وہ لاہور داتا صاحب کیوں گئے تھے آپ؟ تسی پھر پوچھنا آ جاندے ہو اصغر نوری صاحب دی کوئی دلیل تے ہونی چاہیے. تسی پوچھا کرو نا کہ ظالمو اسی تے اتھے گئے سن جتھے کچھ ہے، تسی تے اتھے جاندے جتھے ہے ہی ککھ نہیں. چلو میرے خیال میں یہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی. اور میں نے کہا تم خالی میدان میں چلے جاؤ تو تمہیں حج کا ثواب مل جائے، اور ہم نبی کے بیٹے کے پاس جائیں تو دلیلیں بتائیں. یہ مطلب ہے تسی اتھے جاندے ہو جتھے ککھ نہیں، تواڈے پلے ککھ نہیں، تے اسی اتھے جانے ہاں جو کچھ ہے تے ساڈے پلے اللہ دے فضل نال سب کچھ ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا ہر حوالہ لاجواب ہے. پھر سنیے توجہ سے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ہر حوالہ لاجواب ہے. لیکن میں تو حضور غوث پاک کے سارے حوالوں کی بات تو نہیں کر سکتا. ویسے اگر مجھ سے کوئی بندہ پوچھے تو میں بالکل ابتدا میں ایک بات کر دیتا ہوں، غوث اعظم کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے وہ خطاب کے لیے منبر پر جلوہ گر ہوں تو خطیب اعظم، وہ فتوہ دیں تو مفتی اعظم. تسا نہیں بولنا بالکل. تسی سبحان اللہ اس گل تے کیوں آکھو؟ تو آنو تے میں سناواں بھی غوث پاک نے 12 سال دا ڈبا بیڑا ترایا ہے، پھر سبحان اللہ آکھو گے تے مینوں اے شک بھی کوئی نہیں. شاید کوئی ڈبا بیڑا تے میں کہنا تسی تے ڈبے بیڑے تران تے خوش ہوندے ہو. بندہ پہلے ہی غوث پاک دا بن جائے تے بیڑا ہی کیوں ڈبے؟ لیکن ذرا تھوڑی سی غوث پاک کی یہ شان بھی سن لیں، اگر آپ کو محسوس ہو تو سن لیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر خطابت پہ بیٹھیں، خطیب اعظم. میں سارے دا منہ ویکھن دیا کڑے کڑے بندے ہو تسی جڑے بول دے ہو. قبلہ انہاں دے نزدیک خطیب ہونا کوئی کرامت نہیں. صوفی صاحب نے پھوکا مارے ہے 1 کلو دودھ جو 1.5 پاؤ مکھن نکلے، نعرہ تکبیر. تے جڑا 30 سال بہ کے منبر تے نبی دی عزت و عظمت بیان کرے ہو نہیں. خطیب ہونا کوئی کرامت ہے؟ انسان بن. خطیب الانبیاء مدینے کے تاجدار کی ذات ہے. جس پر نبی کا کرم ہوتا ہے
سے صحیح خطابت کی دولت عطا ہوتی ہے۔